بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اردو جماعت نہم کے نصاب میں شامل مرزا غالب کی مشہور غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے کہ اپنے پہلے لیکچر میں ہم نے اس غزل کے پہلے 3 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس دوسرے لیکچر میں ہم غزل کے بقیہ 4 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وفا کا مطلب ہے محبت، پیار، اور امید سے مراد ہے توقع، آس۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنی سادگی اور اپنے محبوب کی وفا سے ناآشنائی کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ بیٹا، اردو شاعری کی روایت میں عموماً عاشق بڑے سادہ دل ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس محبوب بڑے چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ عاشق اکثر اوقات اپنی سادگی کے باعث اپنا ہیرے جیسا انمول دل اپنے محبوب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ دل کی قدر بھی جانتا ہے یا نہیں۔ عاشق چونکہ خود وفادار ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب سے بھی وفا کی امید رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا، لوگ وابستہ ہیں اس یار طرح دار کے ساتھ، اب بھی بیٹھے ہیں کئی سایہ دیوار کے ساتھ۔ اس شعر کے مطابق اسی قسم کی کیفیت سے مرزا غالب بھی دوچار ہیں۔ انہوں نے اپنا قیمتی دل اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے اور اس سے وفا کی امید رکھ بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی اسی سادگی کو بڑے حسین انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص سے وفا کی توقع ہے جو لفظ وفا سے بالکل ناواقف ہے، جو وفا کے تقاضوں کو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وفا ہے کیا۔ یہ غالب کی بڑی سادہ لوحی ہے کہ اسے ایسے محبوب سے وفا کی امید ہے جو وفا کے متعلق جانتا ہی نہیں، جو وفا سے ناآشنا ہے، جو وفا سے بے خبر ہے۔ تو اس شعر میں بھی غالب نے دراصل اپنی سادہ لوحی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس شخص سے وفا کی توقع رکھ بیٹھے ہیں جو وفا کے نام سے بھی ناواقف ہے۔ بیٹا، اس شعر سے ایک اور حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب وفا کے نام سے عام طور پر ناواقف ہوتے ہیں، جبکہ وفا کرنا صرف عاشقوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ محبوب سے وفا کی توقع رکھنا سادگی اور بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانا میری آس ٹوٹ جائے۔ دیکھیں بیٹا، عشق و محبت تسلیم و رضا کا دوسرا نام ہے، لیکن غالب کے محبوب کی فطرت میں بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ عشق کے اصل مفہوم سے ناآشنا ہے، اس لیے اس سے محبت و وفا کی امید رکھنا بیکار ہے۔ محبوب کی ذات ظلم و ستم، جفا اور بے وفائی کا دوسرا نام ہے، لیکن غالب ہیں کہ ایک سچے عاشق کی طرح محبوب کی لاکھ بے وفائی کے باوجود اسے ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور آج بھی اس سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ بھلا کر، نیکی کر،
درویش، فقیر، صدا، آواز۔ بیٹا اس شعر میں مرزا غالب فقیرانہ انداز میں اپنے محبوب سے بھلائی کی توقع کر رہے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بادشاہ اور کسی کو فقیر بنایا، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب۔ امیروں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات واجب کی جو غریبوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو صدا لگاتا ہے کہ میرے ساتھ بھلا کرو، تمہارا بھی بھلا ہوگا، یعنی تم میرے ساتھ نیکی کرو، تم مجھے خیرات دو، میری مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گا اور تمہیں میرے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں غالب اس مفہوم کو ذرا مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ غالب فقیر کے روپ میں اپنے محبوب سے خیرات وفا مانگ رہے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بھلا کرو، تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن کی دولت عطا کی ہے، میں فقیر بن کر تیرے در پر آیا ہوں، میرے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، میرے ساتھ محبت سے پیش آؤ، میرے حال زار پر توجہ کرو، میرے ساتھ وفا کا وعدہ کرو، کیونکہ یہ سب نیکی کے کام ہیں اور نیکی کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ تم میرے ساتھ نیکی کرو، تمہارے ساتھ بھی نیکی کا سلوک ہوگا۔ فقیر یہی دعا کر سکتا ہے اور اس طرح ہی صدا لگا سکتا ہے، میں فقیر بن کر تیرے در پر آیا ہوں اور فقیر کی طرح صدا لگا رہا ہوں کہ میرے ساتھ نیکی کرو، تمہارے ساتھ بھی نیکی ہوگی، میرا بھلا کرو، تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ میر تقی میر نے بھی اپنی غزل میں اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور حالی نے کہا تھا کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب بیٹا اس شعر کو اور اس شعر کے مفہوم کو ایک دوسرے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کی روایت کے مطابق غالب خود کو ایک مثال بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو دستور عشق کے مطابق ہم پر نظر کرم نہیں کرتا تو نہ صحیح، لیکن میں تجھ سے ایک فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں کہ میرا دامن محبت کے موتیوں سے بھر دے، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیج۔ زمانے کی روایت ہے کہ عموماً فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، لہٰذا میری جھولی میں تھوڑی سی خوشیاں ہی ڈال دے، کیونکہ کسی کو خوشیاں دینا بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیکی کا اجر ضرور دیتا ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جان زندگی، نثار قربان کرنا۔ اس شعر میں مرزا غالب محبوب کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بیٹا غالب کے محبوب نے غالب سے کہا کہ اور تو میرے لیے دعا کرتے ہیں لیکن آپ نے میرے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ اس کے جواب میں غالب نے کہا کہ اے میرے محبوب، میں دوسروں کی طرح آپ کو دعائیں نہیں دیتا،
بلکہ دعاؤں سے بڑھ کر میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کے لیے دعائیں کرنا معمولی کام ہے، کسی کے لیے جان قربان کرنا بہت بڑا کام ہے۔ میں تو معمولی کام کے بدلے بہت بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غالب نے دراصل بڑے منفرد انداز میں اپنے محبوب کو اپنی محبت اور نیک تمناؤں کا یقین دلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے دعا کرنا میرے نزدیک ایک معمولی امر ہے۔ تم اگر کسی کو دل سے چاہتے ہو تو اس کے لیے دعائیں کرنے کی بجائے اس کے لیے جان قربان کرنے پر آمادہ رہو، کیونکہ سچی محبت اور سچے عشق کا یہی تقاضا ہے کہ محب اپنے محبوب کے لیے دل و جان قربان کر دے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جان اگر ہو جان تو کیوں کر نہ ہو تجھ پر نثار، دل اگر ہو دل تیری صورت پہ شیدا کیوں نہ ہو۔ اس شعر کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ غالب کے دیوان کے بعض نسخوں میں اس شعر کے دوسرے مصرعے میں لفظ دعا کی جگہ لفظ وفا لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر لفظ دعا پر ہی اتفاق کیا جاتا ہے۔ تو اس مصرعے کے لحاظ سے اگر شعر کا مفہوم دیکھا جائے تو مفہوم اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ محبت میں محبوب پر جان قربان کرنا تقاضۂ وفا میں شامل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں وفا کے حقیقی مفہوم کے مطابق تم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے سوا وفا کا کوئی اور مفہوم نہیں جانتا۔ لیکن بیٹا، نصاب میں شامل اس شعر کے مطابق غالب اپنے محبوب کو اپنی سچی محبت اور نیک تمناؤں کا یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دعائیں کرنا تو عام کام ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں دعا کو ایک معمولی کام سمجھتا ہوں، اس لیے دعا کی بجائے میں تم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جان دینا کسی پہ لازم تھا، زندگی یوں بسر نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، مانا تسلیم کیا، کچھ نہیں، بالکل نہیں، برا کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ یہ شعر مرزا غالب کی غزل کا مقطع ہے۔ بیٹا، غالب کی شاعری میں شوخی بیان بڑی کثرت سے ملتی ہے، اس شعر میں بھی یہ خوبی نمایاں لگ رہی ہے۔ غالب دراصل اپنے محبوب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ اس نے محبوب کے قریب رہنے کا ایک طریقہ سوچا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اسے اپنا غلام رکھ لے، اس طرح اسے اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو جائے گا اور وہ ہر وقت اپنے محبوب کے قریب رہ سکے گا۔ اس نے ایک شخص کے ذریعے اپنی اس خواہش کو اپنے محبوب تک پہنچایا، لیکن اس کے محبوب نے اسے غلام رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر غالب نے اپنے محبوب سے عرض کیا کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ غالب ایک بے قدر و قیمت شخص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، اور بے وقت چیز کو عام طور پر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن یہ شخص بے دام تیرا غلام بننا چاہتا ہے، یعنی مفت میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اور عام طور پر دنیا کا رواج یہی ہے کہ مفت کی چیز کو ہر کوئی قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ مفت کی شراب قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ غالب ایک بے حیثیت اور بے وقت انسان ہے، لیکن تیرے ہاتھ تو مفت آ رہا ہے، مفت میں اسے حاصل کر لینے میں کیا برائی ہے یا کیا حرج ہے؟ ایک شاعر نے کہا تھا،
دل تجھ کو دیتا ہوں حفاظت کرنا، مفت میں ہاتھ لگی ہے یہ نایاب چیز۔ بیٹا پیپر پیٹرن کے مطابق عام طور پر غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جسے غزل کا مقطع بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پیپر میں نہیں پوچھا جاتا۔ تو آپ نے آخری شعر کو مفہوم سمجھنا ہے اور اس مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو بقیہ چھ اشعار ہیں ان کو بھرپور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور ان کی تشریح کو اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی پریشانی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔